فرش مخمل پہ سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا، چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا۔ خوبصورت حسین بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، پوری دنیا کا نظام اور انصرام چلانے والا ہے، اور اس اللہ کا اس سے زیادہ کہیں شکر اور ادا کریں گے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری کرم فرمائی کے لیے، سیدھی اور سچی راہ دکھانے کے لیے نبوت کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ اور اللہ نے واضح لفظوں میں کہا تھا، اللہ نے بہت ساری نعمتیں مسلمانوں کو دی ہیں، ان لوگوں کو دیا جو اللہ کی ذات کو مانتے، ان لوگوں کو بھی دیا جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، ساری دولتیں انسانیت کے لیے اللہ نے مہیا کی، لیکن کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے لائٹ دے دیا تم پر احسان کیا، روڈ دیا تم پر احسان کیا، انسان بنایا تم پر احسان کیا، پیسے والا انسان بنایا تم پر احسان کیا، دنیا کی ساری انواع و اقسام کی نعمتیں تمہیں دے دی میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جب آخری حبیب کے سر پر تاج نبوت اور رسالت رکھ کر دنیا کے لوگوں کے سامنے بھیجا تو کہا کہ اے دنیا کے لوگوں میں نے تمہیں رسول دیا ہے، تم پر احسان کیا ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کتنی بڑی دولت ہو سکتا ہے۔ حضور آئے تو روشن ہوئی ہر ایک ظلمت، وگرنہ رات کا دامن ستارہ بار نہ تھا۔
ہم کھانا نہیں جانتے تھے، ہم پینا نہیں جانتے تھے، ہمیں انسانیت نہیں معلوم، ہمیں حسن سلوک نہیں معلوم، ہمیں زندگی جینے کا ہنر نہیں معلوم، رشتہ دار کا حسن سلوک کیسا ہوتا نہیں معلوم، پڑوسیوں کے ساتھ رہنا کیسا ہوتا نہیں معلوم، خاندان والوں کے ساتھ رہنا کیسا ہوتا ہے نہیں معلوم. لیکن نبوت کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا. آج کچھ تعجب بھی حیرت بھی ہوتی ہے مجھے، جب اس سے پہلے ہمارے پروگرام ہوئے تو اتنی کافی بھیڑ میں دیکھتا تھا کہ باہر بھی زیادہ تر لوگ کھڑے رہتے تھے. میں آج تعجب میں ہوں کہ آخر ایسی بات کیوں ہے. آخر آپ کے ذمہ داروں نے جلسہ منعقد کیا، مجھے بلایا، 10-12 ہزار روپیہ خرچ بھی کیا ہمارے پیچھے، میں آؤں یوں ہی چلا جاؤں اور ہماری سماج نہ بیٹھ سکے تو کم سے کم ایک ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. دیکھیے، سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، پولیٹکس اپنی جگہ کام کرتی ہے، اور دین کا معاملہ اور ہے. کم سے کم دین کے معاملے میں ہمارے اگر اختلافات ہوں، جماعتی ہوں یا نظامی ہوں یا باہر کے ہوں یا جس حساب سے ہوں، کم سے کم دینی معاملے میں ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے محبت کی فضا کو عام کرنا ہے، محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے، اسی محبت کو لے کر دنیا کے سامنے پہنچنا ہے. انسانیت کا پرچار، اخلاق کا پرچار، دین کا پرچار، مذہب اسلام کا پرچار کرنا ہے. دیکھیے، میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا میں کتنا دیر بولوں گا، اس لیے کہ لگ بھگ کافی دن ہوئے ہیں کہ میں جلسوں میں مصروف ہوں. شیخ عبداللہ صاحب نے جب فون کیا تو میں اڑیسہ کے ایک جلسے میں تھا. میں نے کہا کہ بھائی انہوں نے تاریخ لیا، تو بہرحال یہاں کے لوگوں کا جب فون ہوتا ہے تو کچھ مجبوریاں بھی کبھی بھی بن جاتی ہیں. ایک تو محبت قلبی آپ لوگوں سے، اور ایک جس گاؤں سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے گاؤں کے علاقے کے شنکر نگر کے بہت سے لوگ رہتے ہیں، ایک دینی لگاؤ، تو کئی مسئلے جڑ کر ایک ایسی محبت بنتی ہے کہ آدمی وقت نہ بھی نکال سکتا. تو بہرحال میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں جتنا دیر ہو سکے آپ سے خطاب کروں. آیت پڑھی میں نے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی لفظ بولتا ہے اسے فرشتے ریکارڈ کر لیتے. اللہ نے ہاتھ دیا، احسان کیا، 2 آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، احسان کیا، چلنے کے لیے پاؤں دیا، ہم پر احسان کیا، بولنے کے لیے قوت گویائی عطا کی، ہم پر احسان کیا. اسی لیے اللہ رب العالمین انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے. جتنی بڑی اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اسی لیے اللہ نے 2 لوگوں کو مقرر کر دیا. دائنی جانب بیٹھنے والا تمہاری صفات کو لکھ رہا ہے، بائیں جانب بیٹھنے والا تمہاری سیئات کو لکھ رہا ہے. اب تمہارا جیسا جی چاہے ویسا عمل کرو، کم کرو یا زیادہ کرو، یہاں تک کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری نیکیوں کا پروانہ، تمہاری برائیوں کا پروانہ تمہارے گلے کا ہار ڈال کے بنا دیا جائے گا. مر جاؤ گے، قبرستان میں تمہارا صحیفہ تمہارے گلے کا ہار بن کے تمہاری اچھائیاں سامنے ہوں گی، برائیاں سامنے ہوگی. اور یہاں تک جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے اپنے نام اعمال کے ساتھ رب کی عدالت میں حاضری دو گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اللہ نے کہا انسان، ہم نے تیرا عمل تیرے گلے کا ہار بنا دیا ہے جو تیرے ساتھ تیری قبر میں رہے گا. اور حضرت اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے تو اپنے نام اعمال کے ساتھ حاضر ہو گئے، اور عرش والا اس دن کہے گا میرے بندے اقرا، پڑھ لے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، زبان سے پڑھ لے. آج تیری پوری زندگی کا ریکارڈ میں نے تیرے سامنے موجود کر دیا ہے. رات کے سناٹے میں گناہ کیا ہوگا وہ بھی لکھا نظر آئے گا، دن کے اجالے میں گناہ کیا ہوگا وہ بھی لکھا نظر آئے گا، لوگوں سے چھپ کر خطا کی ہوگی وہ بھی لکھا نظر آئے گا. پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ مہیا کر دے گا. آدمی اس دن کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا
कबीरतन इल्ला सा, और ये नामे अमाल कैसा है। इससे तो हमारी छोटी छोटी बुराइयों का भी पोल खोल के अल्लाह के सामने रख दिया। तो हमें अपने जुबान की हिफाजत करनी है। और यहाँ वो बात नहीं है, मिर्जा गालिब ने एक शेर कहा था कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। मिर्जा गालिब ने कहा था कि फरिश्तों ने लिख लिया, रिकॉर्ड रब के सामने पेश कर दिया, पता नहीं फरिश्तों ने सही रिकॉर्ड पेश किया, गलत रिकॉर्ड पेश किया, सच्चा रिकॉर्ड पेश किया, झूठा रिकॉर्ड पेश किया। अरे कोई गवाह भी है कि फरिश्तों ने सही रिकॉर्ड पेश किया हो? अल्लाह ने ऐसे कुफरी अकीदा के लोगों का 1400 बरस पहले जवाब दे दिया था, वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। ऐ दुनिया के लोगों, मेरे फरिश्तों को गलत लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फरिश्तों को भेजने का बेमोहताज नहीं हूं। अरे इंसान दिल में सोचता क्या है, मैं उसके दिल में उठने वाले ख्यालात को भी जान लेता हूं। मेरे फरिश्ते गलत नहीं लिख सकते, मैं उनका मोहताज भी नहीं हूं। ये तो इंसान के जहन में एक इंप्रेशन रहे कि है कोई बैठा हुआ हमारे कंधों पर जो हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा महफूज करके रब की अदालत में पहुंचा रहा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। वो क़यामत का मंजर होगा, अल्लाह तुम्हारी जुबानों पर मोहर लगा देगा, तुम्हारे हाथों में मोहर लगा देगा, तुम्हारे पैरों में मोहर लगा देगा। अरे ये तुम्हारे मासूम हाथ रब की अदालत में गवाही देंगे, अल्लाह इन मासूम हाथों से गलत काम का इर्तिकाब किया था। ये तुम्हारे पैर गवाही देंगे, अल्लाह इन पैरों से चलकर तेरे इस्लाम के रास्ते में गलत काम अंजाम दिया था। ये तुम्हारी मासूम आंखें गवाही देंगी, अल्लाह इन आंखों से इसने गलत काम किया था। अल्लाह सारी चीजों पर बैन लगा देगा। अल्लाह कहेगा हाथ बोलेगा, अल्लाह कहेगा जुबान बोलेगी, अल्लाह कहेगा पैर बोलेगा, अल्लाह कहेगा सर बोलेगा, सारी चीजें गवाही देंगी। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी किताबुर रिकाक की एक रवायत है, एक मरतबा अपने सहाबे कराम से पूछा था कि ऐ मेरे सहाबे कराम, क्या तुम जन्नत चाहते हो? या रसूलल्लाह जन्नत कौन नहीं चाहता? क्या फरमाया? नमाज पढ़ोगे जन्नत मिल जाएगी। नमाज पढ़ना तो मुसलमान के लिए जरूरी, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान है ही नहीं। बैनल अब्दे व बैनल कुफ्र तरकत सलात, ईमान और कुफ्र के दरमियान अगर कोई चीज हद्दे फासिल बन सकती है तो 5 वक्ता नमाजें बन सकती है। यहां तक कि बाज उलमा ने तो फतवा दे दिया कि ऐसे मुसलमानों को जो बेनमाजी हो उन्हें मुसलमानों की कब्रस्तानों में दफन क्यों करते हो, वो तो मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं है। इसलिए अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को एक साइड में खड़ा कर देगा, मुसलमानों को एक साइड में खड़ा कर देगा। जहां कारून खड़ा होगा, जहां शद्दाद खड़ा होगा, जहां नमरूद खड़ा होगा, जहां फिरौन खड़ा होगा, उन साइड में ले जाकर बेनमाजियों को खड़ा कर देगा, कहेगा आज तुम्हारा अंजाम यही होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे सहाबे कराम जन्नत चाहते हो? अल्लाह के रसूल जन्नत कौन नहीं चाहता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया था, तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दिए देता हूं। या रसूल अल्लाह किस चीज की जमानत दे दे? आपने फरमाया था, मन यज़मन ली मा बैन लहयही व मा बैन रिजलैही अज़मन लहुल जन्ना। ऐ मेरे सहाबे कराम, तुम मुझे अपने जुबानों की जमानत दे दो, अपने शर्मगाहों की जमानत दे दो, कयामत के दिन रब से तुम्हें जन्नत दिलवा दूंगा। अगर किसी की जुबान से समाज महफूज नहीं है, किसी की शर्मगाह से समाज महफूज नहीं है, सोसाइटी के लोग महफूज नहीं है, दुनिया के दूसरे लोग महफूज नहीं है, उस आदमी को कभी जन्नत नहीं मिल सकती है। और क़यामत का सबसे बड़ा मुफलिस भी ये होगा। आज ना जाने कितने लोग हैं 5 वक्ता नमाजी हैं, कभी शिरक नहीं किया, कभी बुराई का काम नहीं किया, कभी हरामखोरी का काम नहीं किया, सारी अच्छाइयां मौजूद है, लेकिन उनकी जुबान से उसका पड़ोसी महफूज नहीं। यही लोग क़यामत के दिन मुफलिस और गरीब होंगे।